اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش تک نہیں، اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم میں دو بڑی چیز چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو تھامے رہو، اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں شک کی گنجائش تک نہیں، اس میں ہدایت ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس میں ہدایت ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر اس میں کیا ہے، کیا ہدایت ہے؟ اس میں ہدایت کا کیا مطلب ہوا؟ ہدایت کا مطلب سمجھانا، انسٹرکشن دینا، گائیڈ کرنا، رہبری کرنا، رہنمائی کرنا۔ جیسے کہ ہم اگر کسی کو کہیں بھیج رہے ہیں تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ ایسے جانا، ایسے جانا، ایسے مت جانا، ایسے جاؤ گے تو گمراہ بھٹک جاؤ گے، اور ایسے ایسے جاؤ گے تو صحیح منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہوا اس کو سمجھانا، اس کو ہدایت دینا، اس کو گائیڈ کرنا، اس کو انسٹرکشن دینا۔ ہم کسی کو اگر کوئی کام بتا رہے ہیں تو ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں، ہم اس کی رہبری رہنمائی کرتے ہیں، ہم اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اس کام کو اس طریقے سے ایسے ایسے کرو گے تو یہ کام صحیح ہوگا، اور ایسے نہیں کرو گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ ہم اس کو ہدایت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں اس اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں موت دے گا، جو ہماری زندگی کا بھی مالک ہے اور ہماری موت کا بھی مالک ہے، جو قبر کا مالک ہے، حشر کا مالک ہے، جنت جس نے بنائی، جہنم جس نے بنائی، روز جزا کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہم کیسے کامیاب ہوں گے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہماری کامیابی کس میں ہے، اس لیے اس نے ہماری کامیابی کے لیے اپنی اس کتاب میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہماری رہبری کیا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اس نے ہمیں انسٹرکشن دیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، یعنی ہمیں ہدایت کیا ہے کہ اس زندگی کو تم کیسے گزارو گے کہ آنے والی ہمیشہ کی تمہاری آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کتاب میں اس نے ہماری پوری رہبری رہنمائی کی ہے، ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے اس نے سمجھایا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے رہو گے، کیا کرو گے، کیا عمل کرو گے، کس طریقے سے کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ کر اللہ کا فضل حاصل کرو گے، اللہ کی جہنم سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس سے الگ ہٹ کے کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ کتاب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قیامت تک کا جو بھی انسان اس کتاب کو پڑھے گا اور اللہ نے جو اس میں اس کو انسٹرکشن دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، اللہ نے جو سمجھایا ہے اس کے مطابق جیے گا، اللہ نے اس میں جیسی رہبری رہنمائی کی ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، یعنی اللہ نے جو اس کو بتایا ویسا کرے گا، یعنی کہ اس نے اللہ کی اس ہدایت کو فالو کیا،
اللہ نے جو اس کو انسٹرکشن دیا اس کے مطابق چلا، اللہ نے جو سمجھایا اس کے مطابق عمل کیا، یعنی اس نے اللہ کی اس ہدایت کے اوپر عمل کیا، اللہ کی اس ہدایت کو ایکسیپٹ کیا، یعنی وہ ہوا ہدایت یافتہ۔ اور جو ہدایت یافتہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اللہ کی اس ہدایت کو چھوڑ دیا، اس کے خلاف کیا، جیسا اللہ سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے اس سے الگ ہٹ کے کیا، یعنی اس نے اللہ کی اس ہدایت کو چھوڑ دیا، یعنی وہ گمراہ ہوا۔ اب اللہ ہمیں کیا ہدایت کر رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 22، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ اب یہ آیت ہم نے پتہ نہیں کتنی بار پڑھی ہوگی، سورہ سجدہ ہم نے کتنی بار پڑھا ہوگا، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اس میں اللہ مجھے کیا سمجھا رہا ہے، اس آیت میں اللہ مجھے کیا انسٹرکشن دے رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ ہمیں یہ انسٹرکشن دے رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ یعنی دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں سے جو نصیحت کی جا رہی ہے اس سے منہ پھیر لینا، یعنی اس پہ عمل نہ کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور جو یہ کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم کہلائے گا۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا اس آیت کے بارے میں غور کیا کہ اللہ مجھے اس آیت میں کیا انسٹرکشن دے رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ صاف طور پر اپنی آیت کو کھول کر بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ میری ہدایت ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میں سمجھا رہا ہوں، یہ میں رہبری کر رہا ہوں، دیکھو ایسے کرنا اور ایسے کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اللہ نے صاف طور پر سمجھا دیا کہ ہماری آیتوں سے جو نصیحت کی جائے گی اس پر عمل کرنا، اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے یعنی میری آیتوں سے جو نصیحت کی گئی اس سے منہ پھیرنا، اس سے منہ پھیرو گے تو ظالم کہلاؤ گے۔ ظالم گنہگار ہوتا ہے اور گنہگار سے میں بدلہ لوں گا۔ اللہ صاف طور پر ہمیں کھول کے سمجھا دیا، اور پھر آگے نصیحت کر رہا ہے۔ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، اور اسی اللہ نے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، یعنی اس کتاب کے نزول سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس میں ہمارا نام مسلم تھا، اور یہ رکھا کس نے تھا؟ اللہ نے، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، یعنی قرآن میں بھی ہمارا نام مسلم ہے۔ اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ تمہارا نام مسلم ہے۔ اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، پھر سمجھا بھی رہا ہے کہ ابراہیم کون تھے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 67، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ماننے والے مسلم تھے۔ اللہ نصیحت بھی کر رہا ہے، پھر اس کو سمجھا کے بتا بھی رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، پھر سمجھا بھی رہا ہے کہ ابراہیم کون تھے، انہوں نے کیا کیا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔
اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو کھول کے بتا رہا ہے، باقاعدہ سمجھا رہا ہے، ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہے، ہمیں ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو میری آیتوں سے نصیحت کی جا رہی ہے تو اس سے منہ پھیرے، اور جو ایسا کرے گا وہ گنہگار ہوگا، گنہگار سے ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ کیسا بدلہ لے گا؟ اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر نصیحت کر رہا ہے، نصیحت میں بتا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنا، پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ ابراہیم کون تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، یعنی ہمیں ویسا کرنا۔ سمجھا رہا ہے کہ تمہارا نام مسلم ہے، ہم نے قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہنا۔ اب ہم غور کریں اس پر کہ اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ جو میری آیتوں سے نصیحت کی جائے گی اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب سوچے کہ کیا میں اللہ کی آیتوں سے جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو مان رہا ہوں، اس پہ عمل کر رہا ہوں، یا اس سے منہ پھیر رہا ہوں؟ اگر میں اس پہ عمل کر رہا ہوں تو الحمدللہ، لیکن اگر میں اس سے منہ پھیر رہا ہوں، میں اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو میں کون ہوا؟ میں ظالم ہوں، اور اللہ پھر مجھ سے بدلہ لے گا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پھر سوچے کہ اللہ مجھے نصیحت کیا کر رہا ہے؟ اللہ صاف نصیحت کر رہا ہے کہ تم کون ہو؟ مسلم ہوں۔ اب سوچوں کہ میں کون ہوں؟ میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، سلفی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہوں، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلم ہے۔ تو اب سوچوں کہ کیا میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں؟ اگر کہتا بھی ہوں تو دیوبندی مسلم، سنی مسلم، شیعہ مسلم، حنفی مسلم، شافعی مسلم۔ آگے اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی۔ اب سوچے کہ میں کس کی پیروی کر رہا ہوں؟ کیا میں ابراہیم کی ملت کی پیروی کر رہا ہوں؟ اگر کر رہا ہوں تو کیسے کر رہا ہوں؟ ابراہیم تو سب سے ٹوٹ کر، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ماننے والے مسلم ہو گئے تھے۔ کیا میں سب کو چھوڑ رہا ہوں؟ کیا میں اپنے فرقے کو چھوڑتا ہوں؟ کیا میں اپنے مسلک کو چھوڑ رہا ہوں؟ اگر نہیں تو میں ان کی پیروی نہیں کر رہا ہوں، یعنی میں اللہ کی آیت سے جو نصیحت مجھے کی جا رہی ہے میں اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن آج تک ہمیں یہ سب بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی پتہ نہیں۔ ہم روز قرآن پڑھ رہے ہیں، روز، سال میں ایک بار دو بار ہم پوری قرآن کا دور کرتے ہیں، لیکن کبھی کیا ہم نے غور کیا کہ اس میں اللہ مجھے کیا کہنے کو کر رہا ہے؟ اللہ صاف سمجھا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ صاف بتا رہا ہے کہ میری آیتوں سے نصیحت کی جائے اس سے منہ نہ پھیرنا، پھر نصیحت بھی کر رہا ہے، پھر نصیحت کر کے سمجھا بھی رہا ہے کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنا، یہ بھی بتا رہا ہے کہ پھر ابراہیم کون تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، تمہیں ویسا کرنا ہے۔ لیکن ہمیں آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف اس کو پڑھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے صحیح بخاری کی 5027، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ لیکن ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے پڑھانے تک رکھا، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے پوری قرآن میں پوری طریقے سے ہماری رہبری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ اگر ہم غور کرتے تو آج ہم نہ حنفی ہوتے، نہ شافعی ہوتے، نہ حنبلی ہوتے، بلکہ ہم سب ایک مسلم ہوتے۔ اگر ہم قرآن میں غور کرتے تو ہم آج اللہ کی نصیحتوں سے منہ نہیں پھرتے، بلکہ ایک اللہ کے ہو جاتے، ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے۔ ہم سب کو چھوڑ کر، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ماننے والے، ہم صرف مسلم ہوتے۔ اسی طریقے سے پوری قرآن میں ہر جگہ پہ
ہر طریقے سے جب انسان کو جہاں پر جس چیز کی ضرورت لگی ہے اللہ نے اس وقت میں اس جگہ پر اس طریقے سے اس کی رہبری کی ہے۔ پوری قرآن میں اللہ نے پورے طریقے سے چاروں طرف سے انسان کو انسٹرکشن دیا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے، پوری طریقے سے گائیڈ کیا ہے، ہر طریقے سے رہبری کی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم سمجھے یا نہ سمجھے، ایک نہ ایک دن یہ پوری قرآن ہمیں ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آج اپنی زندگی میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو مرنے کے بعد اللہ پوری قرآن سمجھا دے گا، ہمارے سامنے پوری قرآن سمجھا دے گا کہ یہ دیکھو یہ میری قرآن ہے، میں نے تو اس میں صاف لکھا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میں نے تو صاف سمجھایا تھا، انسٹرکشن دیا تھا، میں نے رہنمائی کی تھی، تمہیں بتا دیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا، میری کتاب کو مضبوط پکڑنا، فرقوں میں مت بٹنا۔ پھر تو کیوں فرقوں میں بٹ کے آیا؟ اللہ صاف طور پر ہم کو سمجھا دے گا، میں نے تو بولا تھا کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنا، تو کس کی پیروی کر کے آیا؟ اللہ صاف طور پر سمجھا دے گا ہم کو، میں نے تو میری قرآن میں یہ دیکھی جس کتاب کو میں نے بھیجا تھا کہ اس کو پکڑے رہنا، میرے نبی نے جو کہا تھا کہ اس کو پکڑے رہنا، تو اس کتاب میں تو میں نے صاف لکھا تھا کہ تم مسلم ہو، تو حنفی بن کے آیا، دیوبندی بن کے آیا، بریلی بن کے آیا۔ اسی طریقے سے پوری زندگی کے ہمارے جو بھی حالات ہیں، جو بھی ہمارا طریقہ ہے، جو کچھ بھی ہم پر گزرنے والا ہے یا گزر چکا ہے یا گزر رہا ہے، ہر جگہ پہ ہر چیز میں اللہ نے ہماری پوری رہنمائی کی ہے، پوری رہنمائی کی ہے، پوری رہبری کی ہے، لیکن ہم اس کتاب کو سمجھے تو؟ اور اگر ہم نے آج اپنی زندگی میں اس کو نہیں سمجھا تو مرنے کے بعد تو اللہ ہم کو پوری طریقے سے سمجھا دے گا، لیکن اس وقت کا سمجھنا ہمارے لیے صرف حسرت اور افسوس ہوگا کہ کاش میں اس کو دنیا میں سمجھا ہوتا تو آج میں کامیاب ہوتا۔ اور اگر آج ہم نے کوشش کی اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، تو آج اگر ہم اس کو تھوڑا بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہمیں فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ سمجھنا تو ہے، چاہے آج یہاں سمجھے یا مرنے کے بعد وہاں سمجھے۔ تو جب جس چیز کو آخر سمجھنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو یہی سمجھ لیں تاکہ ہمیں یہاں بھی کامیابی مل جائے اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ ہم سوچیں، ذرا غور کریں، ہم لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، لوگوں کے طریقے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے پاس اپنا پیغام بھیجا ہے، ہمارے پاس اپنی کتاب بھیجا ہے، اس میں پورے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کی قبر میں کوئی نہیں آئے گا، کل حشر کے میدان میں کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا، ہم کسی پہ دوش نہیں ڈالیں، کسی کو ہم کچھ نہیں، ہم خود سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا حساب ہمیں دینا ہے۔ کل قبر میں ہم جائیں گے، کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا تو شافعی تھا کہ حنبلی تھا کہ حنفی تھا، قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا تو کون سے فرقے سے تھا۔ قبر میں صرف 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تیرا مسلک کون، تیرا فرقہ کون۔ قبر میں صرف 3 سوال ہوں گے اور اس کا جواب ہم ہی کو دینا ہوگا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ جو ان تینوں سوالوں کا جواب دے گا وہ کامیاب ہو گیا، جو نہ دے پائے گا وہ ناکام ہو گیا۔ اور جو اس کا جواب دے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ یہ جواب تمہیں کیسے معلوم پڑا۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ جواب کیسے معلوم پڑا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ فرقے کی کتاب پڑھا تھا، میں نے ان کا بیان سنا تھا، مجھے ان عالم صاحب نے بتائے تھے، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھا تھا، یعنی قرآن کو پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا، اس کی وجہ سے اس کو وہ جواب آئے۔ اور جو وہ جواب نہیں دے پائے گا وہ یہی کہے گا کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ ارے ہمارے باپ دادا اور ہمارے پردادا اتنے سالوں سے ایسا کرتے آئے ہیں کہ وہ کیا سب غلط ہے؟
ارے وہ عالم صاحب بتا رہے تھے، وہ مولانا بتا رہے تھے، وہ کیا غلط ہے؟ ہم خود سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، بس جو چلا آ رہا ہے اسی کو صحیح سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو قبر میں بھی وہی جواب دیں گے کہ جو سب کر رہے تھے میں بھی وہی کہہ رہا تھا۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے یہ کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو وہاں ان کا وہ جواب سن کر بڑا افسوس ہوگا، کاش میں دنیا میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو آج مجھے بھی اس کا جواب آ جاتا اور میں کامیاب ہو جاتا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھیں، کیونکہ قرآن عربی میں ہے۔ اگر عربی نہیں آتی تو جو زبان ہمیں آتی ہے اس زبان میں اس کا ترجمہ پڑھیں۔ پڑھنے بھی نہیں آتا تو کم سے کم ہم سنیں، روزانہ 3-4 ہی آیت سنیں اور پھر اس پر غور کریں، سوچیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، اللہ سمجھا کیا رہا ہے، میں سمجھ کیا رہا ہوں، اللہ مجھے کس چیز سے روک رہا ہے اور میں اس سے رک رہا ہوں کہ نہیں رک رہا ہوں، اللہ مجھے کوئی چیز کرنے کو کہہ رہا ہے، میں وہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے گا۔ جس دن اللہ کی اس کتاب کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ کیوں کہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس کتاب کی وجہ سے، یعنی قرآن کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ بہت سوں کو عزت دیتا ہے اور بہت سوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں تیری اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا ایسا ڈر عطا فرما جیسا تجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تیری ایسی محبت عطا فرما اور تیرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔